بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو خبردار کر دیا، ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان کو وارننگز جاری کر دیے۔ یہ وارننگز اس وجہ سے ہیں کہ 24 اپریل تک جو ایرانی صدر ہیں وہ پاکستانی دورے پر ہیں اور تقریباً 2 دن ان کو ہو گئے ہوئے آئے ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ 10 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ 10 ارب ڈالر کے معاہدے دستخط کر چکا ہے آلموسٹ۔ اور جو پاکستان کے معاملات ہیں، کرنٹ سچویشن جو ہے، پاکستان اس وقت آئینی بحران کا بھی شکار ہے، معاشی بحران کا بھی شکار ہے، اور سیاسی عدم استحکام پاکستان میں عروج پر ہے۔ رول آف لا کی بہت فقدان پایا جا رہا ہے، رول آف لا نظر نہیں آ رہا پاکستان میں۔ اور ان سارے معاملات میں جب امریکہ بھی کود پڑا ہو اور امریکہ نے اتنے بڑے لیول کی بات کر دی ہو کہ پاکستان کو کچھ پابندیوں کے حساب سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کا 20 سال سے سرمایہ دار، تو اس سارے سینیریو میں جو پریشر بلڈ ہوتا ہے وہ موجودہ گورنمنٹ نہیں بیئر کر سکتی، وہ صرف ایک انسان کر سکتا ہے، وہ ہے عمران خان۔ کہ عمران خان ایک دلیر آدمی ہے، ایک بہادر آدمی ہے، وہ اس طرح کے معاملوں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، دیکھیں اس وقت ہر ملک اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک واحد ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ایک واحد ہم لوگ ہیں جو ہم اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے بس اپنے نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں صرف عمران خان ہی واحد وہ شخصیت ہیں جو اس سارے پریشر کو بلڈ کرنے کے بعد وہ رشیا، چائنا، ایران، امریکہ، انڈیا، سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے لیول کی ٹریڈ کو برقرار رکھنے کی صلاحیت صرف اور صرف عمران خان میں ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا وہ رشیا بھی گئے تھے، ان کے چین کے ساتھ بھی اچھے معاملات تھے، ان کے ایران کے ساتھ بھی تھے، انہوں نے انڈیا کے لیے بھی راہداری کھولی تھی۔ ظاہری سی بات ہے انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جس سے چیزیں درست ہونا شروع ہوئیں۔ تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ایک واحد شخصیت عمران خان ہی ہے جو اس قسم کے پریشر کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور اس وقت ملک پاکستان کو آئینی، معاشی، سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔